الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ آج ہم وہ آیت پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر کا حج کرنے عمرہ کرنے کی، طواف کرنے کی سعادت نصیب عطا فرمائے اور حج کرنے کی توفیق بھی دے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا، واو اور از یاد کرو، جب جعلنا بنایا ہم نے، البیت بیت، با یا تا بیت گھر، بیت اللہ مراد ہے سے۔ اصل معنی بیت کے ہوتے ہیں رات گزارنا، دن بھر انسان کام کاج کرتا ہے اور رات گھر میں گزارتا ہے، اس لیے بیت کہتے ہیں۔ مصابۃ للناس، مصابہ ساوبا، بار بار پلٹنے کی جگہ، پانی پینے کا گھاٹ جو ہے جس کو ہم پتن بھی کہتے ہیں، بار بار پلٹنے کی جگہ، کنویں کی منڈیر یا دریا اور جو ہے ندی کے جس جگہ پہ پانی لینے کے لیے بار بار انسان جاتے ہیں تو ایک جگہ بن جاتی ہے، اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں مصابہ۔ وہاں چونکہ بار بار لوگ جاتے ہیں اس لیے مصابہ بار بار جانے کی جگہ، اور ثواب سے بھی ہے کہ وہاں ثواب لکھا جاتا ہے اعمال کا۔ للناس لوگوں کے لیے، وامنا اور امن کی جگہ، واتخذوا اور بنا لو، اخذا سے بنا لو، پکڑ لو، من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، نماز کی جگہ بنا لو، مصلی صاد لام واو جو ہے نماز کی جگہ بناؤ۔ آہدنا الہ، آہدنا، آہد لفظ جب عہد ہوتا ہے آہد وعدہ لینا، لیکن جب اس کا صلہ پرپوزیشن الہ آ جائے تو کسی پر شرط عائد کرنا، تاکیدی حکم، ہم نے تاکیدی حکم دیا الہ ابراہیم، ابراہیم کو، و اسماعیل اور اسماعیل کو، ان طاہرہ بیتیا، ان یہ کہ طاہرہ، الف الف نون اور یا نون کے نیچے زیر ہو تو تسنیہ کی علامت ہوتی ہے، یہاں الف آیا طاہرہ، طہارہ سے ہے، طاہرہ طہارت بھی اسی سے ہوتا ہے، طہور بھی اسی سے ہوتا ہے، تو پاک صاف رکھو بیتیا میرے گھر کو، حصی طور پر بھی پاک رکھو یعنی ظاہری نجاست سے بھی گندگی سے پاک رکھو، اور معنوی طور پر بھی پاک رکھو یعنی شرک اور بتوں کی گندگی سے بھی پاک رکھو۔ بیتیا میرے گھر کو، للطائفین، طائفین طوافا، طائف کی جمع، طواف کرنے والے، گھومنا، طواف کیا ہوتا ہے؟ گھومنا، چکر لگانا، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین عین کافا، اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ اعتکاف کیا ہوتا ہے؟ تعظیم کی غرض سے کسی جگہ پر ٹھہر جانا، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ والرکع، رکع را کاف عین، رکوع کرنے والے، راکع کی جمع، رکوع کرنے والوں کے لیے۔ السجود، سجود سین جیم دال، ساجد کی جمع، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ پھر دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا اور یاد کرو جب جعلنا بنایا ہم نے، جعلنا البیت گھر کو، بیت اللہ کو، مصابۃ للناس لوگوں کے بار بار جانے کی جگہ، لوگوں کے ثواب کی جگہ، لوگوں کے اعمال کے ثواب کی جگہ۔ مصابۃ للناس جیسے جو ہے کنویں کے اوپر ایک جگہ بن جاتی ہے جہاں سے لوگ پانی پیتے ہیں اور پانی بھرتے ہیں، تو ایک خاص جگہ بن جاتی ہے، لوگ وہاں بار بار آتے جاتے رہتے ہیں۔ اسی طرح جو دریا پہ، نہر کے اوپر بھی آپ جانوروں کو پانی پلاتے ہیں، خود بھی پانی لیتے ہیں، تو ایک جگہ خاص بن جاتی ہے، وہاں لوگ بار بار آتے جاتے رہتے ہیں۔ تو خانہ کعبہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے مصابہ بنایا کہ لوگ حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے جب جاتے ہیں، پھر جب واپس گھر آ جاتے ہیں پھر وہاں جانے کو دل چاہتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ جو ایک دفعہ ساری عمر لوگ اپنے دل کے اندر یہ خواہش پالتے رہتے ہیں کہ ہم حج کریں گے، جمع پر کرتے رہتے ہیں پونجی، عمرہ کریں گے، تو پھر جب وہ جاتے ہیں عمرہ کر کے آتے ہیں یا حج کر کے آتے ہیں، جب گھر آتے ہیں تو کہتے ہیں پھر اگلے سال ہم جائیں گے۔ اگر وہ مرد نہ بھی کہیں
تو عورتوں کے زیادہ محبت ہوتی ہے دل کے اندر، وہ بار بار وہ پھر کہیں گے اگلے سال پھر ہم جائیں گے حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، جو ہی پیسے جوڑ لیتی ہیں پھر عمرہ کرنے کی جو ہے ان کے اندر طلب بڑھ جاتی ہے۔ اس طرح خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے لوگوں کا بار بار وہاں پہ جانے کو دل چاہتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ خواتین وہاں سے جب خانہ کعبہ سے رخصت ہوتی ہیں تو وہ پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتی ہیں بار بار خانہ کعبہ کو اور روتی ہیں، اور پاکستانی جتنی محبت کرتے ہیں خانہ کعبہ سے اور روضہ رسول سے، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اس لیے بار بار جانے کی جگہ بنایا اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو، وَأَمْنَا، اور امن کی جگہ بنایا۔ پوری دنیا کے اندر جہاں بدامنی ہوتی ہے، اور اس وقت مکہ کی آبادی کے اندر ارد گرد جو لوگ لوٹ لیے جاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو امن کی جگہ بنایا، وہاں کسی عورت کو کوئی خطرہ نہیں، رات دن جو ہے طواف کرے، نماز پڑھے، وہاں بیٹھی رہے، کوئی جو ہے کوئی کسی کو جو ہے نقصان نہیں پہنچاتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے امن کی جگہ بھی بنایا، پیسفل جگہ بنا دیا۔ وَاتَّخِذُوا، اور بنا لو من مقام ابراہیم مصلی، ابراہیم علیہ السلام کے مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو اور دعا کی جگہ بھی بنا لو۔ مصلی، صلاۃ کے معنی دعا بھی ہوتا ہے، نماز کی جگہ بھی ہوتا ہے۔ مصلی کس سے ہوتا ہے؟ صاد لام واو، نماز کی جگہ۔ طواف کرنے کے بعد 2 نفل وہاں پہ ادا کرتے ہیں اور جو ہے دعائیں بھی وہاں پہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پہ کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے اور جو ہے وہ نماز کھڑے ہو کر پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے پاؤں کے نشان ابھی تک باقی رکھے ہیں 4000 سال سے۔ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ پاؤں ویسے ہی کوئی 25 سینٹی میٹر کے قریب لمبے اور 11 اور 10 سینٹی میٹر کے قریب گہرے، عام انسانی پاؤں سے بڑے پاؤں ہیں۔ تو وہاں شیشے کا ایک کیس بنا ہوا ہے، اس کے میں جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ پہلے خانہ کعبہ کے ساتھ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طواف کرنے والوں کے راستے میں رکاوٹ بنتی تھی، ان کو ذرا دور رکھوا دیا۔ تو جو ہے اس اللہ تعالیٰ نے کہ راستے میں جس نے کام کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے قدموں کے نشان کو بھی باقی رکھا۔ وَعَاهِدْنَا، اور عہد لیا، لازم کر دیا، ہم نے شرط لگا دی، اِلَىٰ ابراہیم، ابراہیم پر، وَإِسماعیل، اور اسماعیل پر، ان طاہرَ بیتیہ، کہ تم دونوں میرے گھر کو پاک رکھو، ظاہری گندگی سے، وہاں کوئی نجاست نہ ہو، پاک صاف ہو، اور جو ہے شرک کی گندگی اور بتوں کی گندگی سے بھی پاک رکھو۔ لیکن اسی ابراہیم کے دین کے ماننے والوں کو نے 360 بت وہاں پہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر رکھ دیے، کیوں لوگ آتے تھے وہاں اپنی عبادت کرنے کے لیے اور ان کو نذرانے دیتے اور اپنی بت بھی رکھ دیتے اور ہر سال وہاں آ کر اپنا ان بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل کو کیا حکم دیا تھا کہ تم دونوں جو ہے میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے اس کو پاک صاف رکھنا۔ یہاں یہ مسجدیں، یہ بھی اللہ کے خانہ کعبہ کی بیٹیاں ہیں، جو مسجدیں تعمیر کرتے ہیں، اللہ جن سے کام لیتا ہے، انہیں چاہیے کہ ان مسجدوں کو ان لوگوں کو متولی ہونا چاہیے جو ان کو ظاہری نجاست سے بھی پاک رکھیں اور جو ہے بتوں اور شرک کی جو ہے ان کی گندگی سے بھی پاک رکھیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے جو ہے اپنا گھر تعمیر کرایا۔ جو ہے خانہ کعبہ بعض لوگوں کے نزدیک فرشتوں نے تعمیر کیا سب سے پہلے، پھر آدم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا، پھر وہ طوفان نوح سے جو ہے شہید ہو گیا، اور یہاں پہ ایک ٹیلہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جہاں وہاں پہنچے جب، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے سے آپ کو جو ہے خانہ کعبہ کا وہ ٹیلہ ہٹا کر بنیادیں دکھا دیں۔ ان بنیادوں پہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اور جس پتھر پہ کھڑے ہو کر وہ گو کا کام دیتا تھا، وہ پتھر جو قدموں کے نشان لگے ہوئے ہیں ان کے وہ اوپر جاتا اور نیچے آتا تھا، اور اسی پہ وہ نماز پڑھتے تھے۔ تو یہ عام جو ہے اللہ تعالیٰ نے آج تک وہ ان قدموں کے نشان کو، جو اللہ کے راستے میں کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے اجر کو ضائع نہیں کرتا، ان کے جو ہے قدموں کے نشان کو بھی باقی رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خانہ کعبہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب پاکستان سے جاتے ہیں تو پاکستان کی میقات جو ہے کوہ یلملم ہے۔ مختلف ملکوں سے آنے والوں کی جو ہے خانہ کعبہ کی طرف مختلف میقات ہیں۔ یہاں سے کوہ یلملم ہم جو ہے احرام
باندھ لیتے ہیں، ایئرپورٹ سے باندھ لیتے ہیں، گھر سے باندھ لیتے ہیں، لیکن جب کوہ یلملم پہ جہاز پہ جب جو ہے اعلان ہوتا ہے تو پوری دنیا کے لوگ اپنی میقات پہ زور سے جو ہے تلبیہ بلند کرتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو ہمیں بھی چاہیے، ہمارے پاکستانی خاموش رہتے ہیں، تلبیہ زور سے بلند کرنا چاہیے۔ جب ہم جہاں جاتے ہیں تو خانہ کعبہ پہ پہلی نظر پڑتے جو دعا مانگتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے۔ یہ خانہ کعبہ ہے، تو یہاں پہ جو ہے یہ اس کے پاس یہ حتیم ہے خالی جگہ، یہ تعمیر نہیں ہوئی، یہ انسان کے قد کے برابر اونچی چوڑی جگہ ہے۔ یہ عربوں نے جب خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا تو حلال کے پیسے ان سے ختم ہو گئے اور یہ اس کی تعمیر مکمل نہ کر سکے، اس لیے اب جب طواف ہوتا ہے یہ حجر اسود ہے اور یہ رکن یمانی ہے۔ حجر اسود سے یہاں ایک لائن لگی ہوئی ہے اور یہاں پہ ایک ہری جو ہے گرین جو ہے بتی بھی لگی ہوئی ہے یا نشان، یہاں سے اگر تو بوسہ دے سکتے ہو تو بوسہ دے، نہیں تو اس کی طرف ہاتھ کر کے ہاتھوں کو چوم کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے یہاں سے طواف کر دیں، شروع کر دیں اور اپنے خانہ کعبہ کو اپنے بائیں ہاتھ پہ رکھیں اور پہلوانوں کی طرح پہلے 3 چکر، اس کو رمل کہتے ہیں، پہلوانوں کی طرح جو ہے وہ 3 چکر جو ہے وہ لگائیں اس طرح۔ جب رکن یمانی سے رکن یہ جو ہے حجر اسود تک آئیں، ایک ہی دعا مقرر ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا آپ کو یاد ہونی چاہیے، باقی جو مرضی آپ دعا مانگیں، اردو میں مانگیں، پنجابی میں مانگیں۔ تو 7 چکر مکمل کرنے کے بعد جو ہے 3 چکر پہلے رمل اور اس کے بعد باقی 4 آرام سے، اور مکمل کرنے کے بعد یہاں آ کر آپ مقام ابراہیم، یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں اور یہاں پہ ایک کیس بنا ہوا شیشے کا، یہاں آ کر 2 نفل ادا کریں۔ 2 نفل ادا کرنے کے بعد آپ جو ہے پانی پئیں، جو ہے آب زمزم پینے کے بعد یہاں حجر اسود کے سامنے سے اب یہاں نکلیں گے تو یہاں کوہ صفا ہے، یہاں سے خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کر اللہ سے دعا مانگے اور پھر یہاں جو ہے صفا سے مروہ 1 چکر اور مروہ سے صفا پھر 1 چکر، اس طرح 7 چکر مکمل کریں۔ یہاں ہری بتیاں لگی ہوئی ہیں، یہاں یہ ہماری اماں ہاجرہ بھاگی تھی یہاں حضرت اسماعیل کے لیے پانی لینے کے لیے یا کوئی کھانے پینے کی چیز لینے کے لیے، تو یہاں مرد جو ہے یہاں بھاگتے ہوئے یہاں سے گزرے اور پھر آگے آرام سے واپسی بھی آئے تو پھر ہری بتی کی جگہ سے اور ہری بتی تک پھر بھاگتے ہوئے گزرے۔ تو اس طرح جو ہے اس کے بعد سار منڈوا لے یا بال کتروا لے، عمرہ مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں حج کرنے کی، اللہ تعالیٰ عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے گھر کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ اسی کے حکم سے ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس دفعہ جدہ سے واپس آ گئے جہاز وہاں سے، بہت سارے لوگوں کا اس دفعہ نام نکلا لیکن وہ حج پہ نہیں جا سکے۔ میرے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اپنے گھر کا طواف کرنے کی، حج کرنے کی اور جو ہے عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔